اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین و ناظرین السلام علیکم۔ توفیار علیہ السلام مدد، صبح کی پہلی ساعت، حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے نام۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حدیث رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انتہائی مشہور حدیث ہے، مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ذلا فغرقا بہوا۔ اس حدیث مقدس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو کچھ وصیت فرما رہے ہیں۔ فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی ہے، من رکبہا نجا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی تھی جسے سفینہ نوح بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن پاک میں اس کشتی کو یوں کہا گیا ہے کہ یہ کشتی، اس کو ہم نے عالمین کے لیے آیت قرار دیا ہے، گویا یہ عالمین کے لیے ایک نشانی ہے۔ اور جب کشتی حضرت نوح علیہ السلام نے آمادہ اور تیار فرما لی تو اس کے کنارے پر کھڑے ہو کر آپ نے آواز دی، الا من اراد النجا، جسے نجات چاہیے وہ آ جائے، میری کشتی تیار ہے۔ تو قرآن اس بات کا شاہد و گواہ ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق کی ہر جنس کا جوڑا اس میں سوار ہوا تھا۔ گویا آج اللہ کی کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں وہ کشتی نوح کے سوار بنے تھے، تو آج ان کی نسل باقی ہے۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ محبت اس نظریے، اس شرط پہ کرے گا کہ یہ کشتی نجات ہے، ان سے محبت کرنا نجات کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ چاہے وہ کسی جن سے بھی ہوا، اس کی نجات یقینی ہے۔ ومن تخلف عنہا ذلا فغرقا بہوا، اور جس نے میری کشتی سے منہ پھیرا، جو اس کا سوار نہ بنا، وہ گمراہ بھی ہوگا اور ہلاک بھی ہوگا۔ جیسا کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹا نبی کے اتنے قریبی رشتہ دار تھے، لیکن کشتی نوح پہ سوار نہیں ہوئے تو ان کو کوئی غرق ہونے سے نہیں بچا سکا۔ اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو بتا رہے ہیں کہ چاہے نبی کا کوئی کتنا قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر کشتی نجات کا وہ سوار نہیں تو اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں صحیح معنی میں کشتی نجات کا سوار بننے کی توفیق عطا فرماوے، اور اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔